السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یونیک انفارمیشن یوٹیوب چینل۔ نانگا پربت ملکہ کوسال، جسے دنیا کی دشوار ترین اور خوبصورت ترین قاتل پہاڑی بھی کہا جاتا ہے، جب میں نے زندگی میں پہلی بار اس پہاڑی کو دیکھا تو میری حیرانگی کے انتہا تھی۔ چند دن قبل نانگا پربت پر انسانی بہادری، قربانی اور بے بسی کی ایک اور تاریخ رقم ہو گئی۔ پوری دنیا نانگا پربت کی دیوانی ہو گئی۔ رات بھر دنیا کی نگاہیں نانگا پربت پر مرکوز تھی، جہاں بہادری، قربانی اور انسانی بے بسی کی ایک اور تاریخ رقم ہو گئی۔ پولینڈ اور فرانس سے تعلق رکھنے والے دو کوہ پیما قاتل پہاڑ کے نام سے مشہور خوبصورت مگر انتہائی دشوار گزار نانگا پربت پر پھنسے ہوئے تھے۔ 20 کیمپ اور دیگر ساتھیوں کے ساتھ روابط منقطع ہو چکے تھے۔ فرانس سے تعلق رکھنے والی خاتون کوہ پیما الزبتھ اکیلے نیچے کی طرف سفر کر رہی تھی، کیونکہ اوپر جانا ناممکن تھا۔ الزبتھ کا ساتھی کوہ پیما تومش تحد نظر پھیلے اور انتہائی سفید اور دھوپ میں شدت سے چمکنے والے برف کی وجہ سے اندھا پن کا شکار ہو چکا تھا، اور اس کے پاؤں اور ہاتھ بھی سرما زدگی کی وجہ سے سن ہو چکے تھے۔ چلنے پھرنے سے معذور تھا، اس لیے خاتون نے اکیلے ہی نیچے جانے کی کوشش شروع کر دی تاکہ اپنی ساتھی کی زندگی بچانے کے لیے کمک حاصل کر سکے۔ خاتون کی اپنی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی، ان کے پاؤں کی انگلیاں بھی سرمازدگی کا شکار ہو چکی تھی۔ ادھر پاک فوج اور دیگر حکومتی ادارے تلاش اور بچاؤ کا کام کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن موسم ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ پورا دن کوششیں کرنے کے بعد 4 کوہ پیماؤں جو K2 سر کرنے کی خواہش لیے بلتستان میں موجود تھے کو شدید موسمی حالات اور خطرات کے باوجود فوجی ہیلی کاپٹر میں نانگا پربت کے دامن میں کامیابی سے اتار دیا گیا۔ یہ کوہ پیما کے 20 کیمپ سے رضاکارانہ طور پر روانہ ہوئے تھے، اور ان کا ایک ہی مقصد تھا نانگا پربت پر پھنسے ساتھی کوہ پیماؤں کو بچانا۔ تلاش اور بچاؤ کی اس خطرناک مہم میں شامل ہونا ان کا فرض نہیں تھا، لیکن انہوں نے اسے اپنا فرض بنایا اور اس کی خطرناک مہم میں شامل ہو کر اپنی جان جوکھم میں ڈال گئے۔ ایک انسان کی زندگی بچانا پوری انسانیت کی زندگی بچانے کے مترادف جو ٹھہرا۔ فوجی ہیلی کاپٹر میں K2 20 کیمپ سے نانگا پربت کے دامن میں 4900 میٹر کی بلندی پر اترنے کے بعد دو بہادر کوہ پیماؤں ڈینس اوروپکو اور ایڈم نے رات کی تاریکی میں نانگا پربت پر چڑھنا شروع کر دیا۔ رات کے اندھیرے میں جب درجہ حرارت -40 کے لگ بھگ ہو، قاتل پہاڑ جسے سر کرنے کی کوشش میں درجنوں کوہ پیما جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں پر عمودی رخ چڑھنا انتہائی پرخطر کام ہے، لیکن یہ دو بہادر کوہ پیما اپنے ساتھیوں کی جان بچانا چاہتے تھے، اس لیے خطرات کو خاطر میں لے بغیر اوپر جا رہے تھے۔ 5 گھنٹے کی مسلسل اور غیر معمولی جدوجہد کے بعد دونوں انتہائی تیز رفتاری سے خونی چٹانوں، متحرک برف، سرختے پتھروں اور سینکڑوں فٹ گہرے کھائیوں سے خود کو بچاتے 1200 میٹر کی بلندی عبور کر گئے، اور 6100 میٹر کی بلندی پر ان کی نیچے جانے کی کوشش کرنے والی خاتون کوہ پیما الزبتھ سے ملاقات ہو گئی۔ اوپر چڑھنے والے دونوں کوہ پیما مصنوعی سیاروں کی مدد سے پوری دنیا کے ساتھ منسلک تھے، اور ان کی نقل و حرکت پر سب کی نظریں تھیں۔ یوٹیوب اور متعدد دیگر ویب سائٹس پر براہ راست ان کے سفر کی لائیو سٹریمنگ کچھ اس انداز میں ہو رہی تھی کہ ہر چند میٹر کے بعد لوگوں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ اب وہ کہاں پہنچ گئے ہیں۔ خاتون کوہ پیما سے ملنے کے ڈینس اور ایڈم نے اپنے ساتھیوں کو پیغام دیا کہ اب مزید اوپر چڑھنا خطرات سے خالی نہ ہونے کے ساتھ ساتھ بے سود بھی ہے، کیونکہ اونچائی پر پھنسے ہوئے کوہ پیما تومش جو نانگا پربت کے عشق میں مبتلا تھا، اسے 6 بار سردیوں میں سر کرنے کی کوشش کر چکا تھا۔ ان کو بچانا ناممکن ہے۔ مزید اوپر نہ چڑھنے کا فیصلہ اصولی ضرور تھا، مگر معمولی نہیں، اعصاب شکن، کیونکہ خاتون کوہ پیما جب نیچے اترنے لگی تھی تو اس وقت تومش زندہ تھا۔ اوپر نہ جانے کا مطلب تھا
توماس کو منہ کے موت میں چھوڑ دینا اگر وہ زندہ ہے تو۔ ان دونوں کوہ پیماؤں نے پوری دنیا سے اپنی بہادری اور جفاکشی کے عوض مختلف سوشل میڈیا فورمز پر زبردست داد و تحسین وصول کی۔ کچھ افراد نے مزید اوپر جا کر توماس کی حالت دیکھنے اور شاید اسے بچانے کی بجائے نیچے واپس اترنے کے فیصلے پر شدید تنقید بھی کی۔ انہیں لگا کہ توماس کی موت کے منہ میں چھوڑ دیا گیا ہے اور اب شاید ان کی موت یقینی ہے۔ یہ ایک انتہائی سخت فیصلہ ہے، لیکن اس فیصلے سے انسان کی بے بسی کا اظہار بھی ہوتا ہے، کیونکہ کبھی کبھار چاہتے ہوئے بھی اچھا کام کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اور اگر توماس نہ بچ پایا تو کم از کم یہ اطمینان ضرور ہے کہ وہ ایک ایسے پہاڑ پر منو برف تلے دفن ہے جس سے اس سے جنون کی حد تک محبت تھی اور جس کو سر کرنا اس کی شدید خواہش تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔